الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال هذا من فضل ربي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں 7 دن کے بعد آج پھر جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت رحمتوں فضیلتوں برکتوں والے لمحات کے اندر گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر اکٹھے ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ چونکہ گزشتہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے قدوۃ العارفین اور غوث الورا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے اور کرامات کی جو حقیقت ہے اس کو قرآن و حدیث سے ہم نے پیش کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مخصوص وقت کے اندر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے، آپ ان کی کرامات سنتے رہتے ہیں، لیکن جو آج کرامات آپ سنیں گے وہ پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی یا بہت کم لوگوں نے وہ کرامات سنی ہوگی، کیونکہ وہ علم کے حوالے سے آج ان کی جو علمی کرامات ہے، علمی مقام و مرتبہ ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ہم نے قرآن و حدیث سے کرامت کا ذکر کیا، اس کی شرعی حیثیت پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایک تو صحابہ کہف کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی جو قرآن پاک کے اندر کرامات کا ذکر ہے اس پہ گفتگو کی کہ کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام بچپن کے اندر حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی تو ایک مکان کے اندر قرآن پاک کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب وہ
حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تو جب باہر جاتے تو اس کمرے کو باہر سے تالا لگا جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو واجد عندہ رزقا، تو واپس آنے پہ بے شمار چیزیں، پھل جو بے موسمی ہوتے وہ کمرے کے اندر موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام متوجہ ہوتے اور حیران ہوتے کہ اے مریم انا لاکی ھذا، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام نے عرض کی قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں ہے، مریم علیہ السلام نبیہ نہیں ہے، غیر نبیہ ہے، تو اللہ کی ولیہ ہے، صالحہ ہے، اور ایک نبی کی والدہ ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں، اور جو میرے صالح بندے ہوتے ہیں ان کی کرامات ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے آج نہیں یہ طریقہ، یہ عقیدہ گڑھا، یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی کہ اللہ پاک بے موسم پھل اپنی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو بھیج دیتا، چاہے دروازے کو لاک لگا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مریم یہ کھجور کے تنے کو اسے اپنی طرف بلاؤ، اور یہ تم پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ تو پتہ چلا قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام سے دور تھا درخت، تو مریم علیہ السلام کو نہیں کہا قرآن پاک نے، اللہ پاک نے کہ مریم تم درخت کے پاس جاؤ، فرمایا کہ درخت کو اپنی طرف بلاؤ۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے درخت کو بلایا اور اس نے تازہ پکی ہوئے کھجوریں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پھینک دیں اور آپ نے وہ تناول فرمائی۔ یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی کرامت ہے حضرت مریم علیہ السلام کی۔ تو میں نے یہ اس لیے ذکر کیا، اور اسی طرح صحابہ کہف کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا واقعہ، جب آپ نے تخت کے حوالے سے ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا 900 میل تقریباً دور پڑا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اپنے درباریوں سے کہ کون لا سکتا ہے، کتنی دیر میں لا سکتا ہے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر کے اندر یہ محفل برخاست ہوتی ہے، یہ مجلس برخاست ہونے سے، ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اتنی دیر کے اندر لے آؤں گا، یہ جو آنکھ کی پلک ہے نا، یہ بھی جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا۔ اور پھر آیا بھی۔ تو ان کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی کرامت ان کی ہے جس کو قرآن پاک نے اپنے اندر ذکر کیا۔ اللہ پاک نے اس کرامت کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے ایک ادنا سے امتی جو کہ صالح تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے ولی تھے، صالح تھے، وہ اتنی میل دور سے تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر سکتے ہیں، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا مقام ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیارے مصطفیٰ کا مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اسی طرح حضور کی امت کے ولی کا مقام بھی سب سے بڑھ کر ہے، تو ان کی کرامات بھی ان سب سے بڑھ کر ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ تعالی۔ تو یہ چھوٹا سا مضمون تھا۔ اس پہ پھر ایک لطیف بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی حضرت آصف بن برقیہ نے جب تخت لے آئے تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں لے کے آیا، جس طرح جن نے کہا تھا قال عفریت من الجن، اے پیغمبر اسلام میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں لے کے آؤں گا، قال عفریت من الجن، میں اس پہ کبھی ہوں، لکبھی امین، میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو اس نے میں کہا، تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں تو ماننی ہے، اپنے آپ کو تو ختم کرنا ہے۔ پھر جب حضرت آصف بن برقیہ تخت لے آئے تو پھر انہوں نے ذکر کیا ھذا من فضل ربی، قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ سارے کا سارا فضل میرے رب کا ہے۔ کرامت چاہے میری ہے لیکن اس میں فضل اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنی میں نہیں رکھی۔
اللہ کے جو صالح ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ میں نہیں رکھتے، میں کو نکال دیتے ہیں، اور جب میں کو نکال دیا جائے پھر اللہ کے نور و تجلیات کی بارش برستی ہے، پھر وہ بندہ اپنے مقامات کو طے کرتا ہے، وہ پھر ادنا درجے پہ چلا جاتا ہے، اعلیٰ درجے، ادنا سے اعلیٰ درجے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ کرامات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد میں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، صرف ایک صحابی رسول کا ذکر کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرامات کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے جمعہ المبارک میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا تھا، ان کی کرامت کا ذکر کیا تھا جو کہ موطا امام مالک کے اندر تھی۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا۔ اور کرامت کیا تھی؟ مشکات کے اندر حدیث پاک ہے یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اور ایک لشکر کو آپ نے لڑنے کے لیے بھیجا ہوا تھا سرحد پر، اور اس کے امیر تھے حضرت ساریہ، صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جمعہ المبارک کا دن تھا، آپ خطبہ فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے زوردار آواز سے خطبہ کے دوران ہی فرمایا کہ اے ساریہ، پہاڑ کی اوٹ لو، یعنی پہاڑ کے دامن کے اندر چھپو، پہاڑ کی اوٹ لو۔ تو زوردار آواز سے جب آپ نے یہ خطاب فرمایا، اس کے بعد جب قاصد آیا، جو لشکر ادھر تھا، جو ساریہ کی قیادت کے اندر لڑ رہا تھا، دشمن کے ساتھ جہاد کر رہا تھا سرحد پر، تو ادھر سے قاصد جب فتح کی خوشخبری لے کر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اس نے آ کر کہا حضور ہمیں تو شکست ہونے والی تھی، دشمن ہم پہ غالب ہونے والا تھا کہ اچانک ہمیں غیب سے آواز سنائی دی، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، اور ہم پہاڑ کی اوٹ نہ لیتے تو ہمیں شکست ہو جاتی، ہم پہاڑ کی اوٹ نہیں، اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ کہاں پہ سرحد ہے اور کہاں پہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حضور کے امتی کی نظر ہے، نظر ولایت کہہ لیں، نظر کرامت کہہ لیں، کہ بیٹھے مسجد کے اندر ہیں اور دیکھ سرحد کو رہے ہیں۔ تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کرامت کا انکار کریں گے تو قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنا مواخذہ خود کرنا ہے، اپنے آپ کو خود تولنا ہے تکڑی کے اندر، آیا کہ میں قرآن و حدیث پہ چل رہا ہوں یا اس کا انکار کرنے والا ہوں۔ تو یہ آپ نے خود اپنا جو ہے وہ موازنہ مواخذہ کرنا ہے۔ تو یہ قرآن سے بھی ہو گیا اور صحابہ سے بھی ہو گیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، حضور سیدنا غوث الورا، غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو حضور شیخ الاسلام جو میرے شیخ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی لفظ تھے، چاہے وہ لفظ ولایت تھا، لفظ اولیاء تھا یا لفظ ولی ہے، یعنی جتنے مقامات پہ بھی لفظ ولی آیا ہے، اولیاء آیا ہے یا لفظ ولایت آیا ہے، یہ تینوں الفاظ کون سے؟ ولی، اولیاء اور ولایت۔ فرمایا کہ جتنی آیات تھی میں نے سب کو جمع کیا پورے قرآن پاک کے اندر، یہ تحقیق کی آپ نے۔ فرمایا کہ میں نے جمع کیا تو ان کی کل تعداد، جن کے اندر ولی، اولیاء اور لفظ ولایت آتا ہے، ان کی کل تعداد 90 بنتی ہے۔ آیات کی کتنی تعداد ہے؟ 90 تعداد ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا دھیان فوراً حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کی طرف گیا کہ آپ کی عمر مبارک بھی 90 سال ہے، عمر مبارک بھی 90 سال ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کو علم اشارات کہتے ہیں۔ اور یہ حجت نہیں ہے کہ کسی کو آپ منوائیں کہ یہ قرآن پاک سے تعلق رکھتی ہے کہ ادھر بھی 90 یاد ہے تو ان کی عمر مبارک بھی 90 سال ہے تو آپ اس کو مانیں، نہیں، حجت نہیں ہے، یہ علم اشارات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ ایک ایسی نسبت رکھی اس کے اندر قرآن پاک کے اندر کہ لفظ ولایت، ولی اور اولیاء کی 90 یاد ہے، اور اسی طرح حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 90 سال ہے۔ تو آپ نے یہ تحقیق فرمائی، اور آپ کی ولادت بعد سعادت جو ہے وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 471 ہجری کے اندر ہوئی، اور وصال مبارک ہوا 561 ہجری کے اندر، تو ٹوٹل آپ کی 90 سال عمر بنتی ہے۔ اس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔
اب آ جاتے ہیں جو القابات اولیاء اللہ اور صالحین کے نام کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، کیا وہ ہم نے آج لگائے ہیں یا ائمہ محدثین جو پیچھے گزر چکے، جن کو لاکھوں ہزاروں احادیث یاد ہوتی تھی، جو علم حدیث پر عبور رکھتے تھے، جو سکہ رجال پر عبور رکھتے تھے، جنہیں فقہ معلوم تھی، جنہیں حدیث کا علم تھا، اصول حدیث کا علم تھا، انہوں نے رکھے ہیں ائمہ محدثین یا آج کے القابات ہیں؟ تو سب سے پہلے حضور غوث الاعظم کے القابات دو چار ہیں، وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا۔ سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ، کیا نام ہے؟ علامہ ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے الاستقامہ، اہل حدیث مسلک کے ہیں اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے القابات لکھتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الاستقامہ، انہوں نے حضور غوث الاعظم کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے، لقب استعمال فرمایا قطب العارفین۔ کتاب الاستقامہ علامہ ابن تیمیہ، کیا لقب استعمال فرمایا؟ قطب العارفین، جو عارف ہیں، عارفین ہیں، ان سب کے کتب آپ ہیں۔ یہ لقب انہوں نے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال فرمایا اور ان کے بعد کسی کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 سنتوں کے ساتھ اپنی کتاب الاستقامہ کے اندر ایک کرامت کا ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کرامت کیا ہے؟ ایک سند انہوں نے بیان کی ہے، 2 سندیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی سند ہے امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے ایک نقل ہے، اور ایک فرماتے کہ میرے شیخ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں میرے شیخ، کیا ہے ان کا نام؟ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر فاروسی، کہتے ہیں کہ ایک سند ان سے ہے، انہوں نے نقل کیا۔ اور کیا بیان کرتے ہیں کہ اور یہ جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، انہوں نے بغداد کے اندر خلافت کا خرقہ حضرت شیخ عز الدین سے پہنا تھا، اور شہاب الدین سہروردی یہ مرید ہے امام ابن قدامہ کے، اور امام ابن قدامہ مرید ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اس طرح علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ مرید ہوئے حضور غوث الاعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرید ہونا، کرامات کا ذکر کرنا، یہ کوئی ایسے ہی ہے، ائمہ محدثین نے اس کا ذکر کیا اپنی کتب کے اندر۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، علامہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے مناقب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کے مجمع کے اندر جس سے آپ واعظ فرماتے مجمع کے ساتھ لوگوں کے سامنے، جب واعظ فرماتے تو فرماتے کہ آپ کے مجمع کے اندر 70 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے۔ کتنے؟ 70 نہیں، 700 نہیں، کتنے؟ 70 ہزار آپ کے مجمع میں کے اندر لوگ ہوتے تھے۔ اس کو امام حجر اسقلانی اپنی کتاب کے اندر، کتاب مناقب شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر نقل فرما رہے ہیں۔ اور لطیف بات آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے کہ 70 ہزار کا مجمع بھی ہوتا تھا، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرماتے، واعظ فرماتے، تو جتنی آواز پہلی صف کے اندر ہوتی 70 ہزار میں آخری صف تک اتنی آواز آپ کی پہنچتی تھی۔ یہ کسی مولوی نے نقل نہیں کیا، یہ محدث ہیں، عظیم محدث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی باقاعدہ کہ فضائل شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، یہ جو مائک لگا ہوا ہے نا، یہ میرے پاس نہ ہو تو میں آخری صف تک آواز پہنچا نہیں سکتا، چھوٹی سی مسجد ہے، تو یہ ایک وسیلہ ہے، واسطہ ہے۔ لیکن اللہ کے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، یہ کرامت ہے ان کی کہ 70 ہزار کا مجمع بھی ہوتا، جتنی آواز پہلے بندے کو آتی تھی اتنی آخری بندے تک پہنچتی تھی۔ یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اور اس کو نقل کرنے والے کوئی عام بندے نہیں ہیں، محدث ہیں۔ اور محدث سے کوئی حدیث اس وقت لیتا ہے جب اس کی پوری جانچ پڑتال کر لیتا ہے کہ جھوٹا تو نہیں ہے، سچا ہے، اور آخری عمر کے اندر اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، یہ بددیانت تو نہیں تھا، خائن تو نہیں تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اس سے حدیث لیتے تھے۔ تو اتنا دیانتدار بندہ جب اس کو نقل کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے، حساب لگائیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ پھر کیا بنتا ہے۔ یہ محدث ہے۔ اور میں جو آپ کو بیان کر رہا تھا کہ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں، جو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاستقامہ کے اندر اس کرامت کا ذکر کیا، وہ آپ کو بیان کرنے لگا۔ وہ کیا ہے؟
شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا، میں جب کتب پڑھ چکا، ساری کتابیں وغیرہ پڑھ چکا، تو اب میرا ارادہ ہوا کہ میں علم الکتاب، علم الکلام، منطق، فلسفہ وغیرہ پڑھوں۔ تو ان میں سے 2 کتابوں کا انتخاب کیا، تو میرا ذہن مطمئن نہ تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں۔ انہوں کتابوں کا ذکر بھی کیا، ایک تھی الارشاد اور ایک تھی نہایت الاقدام، اور فرماتے کہ ان دونوں کتابوں کی طرح میرا رجحان تھا کہ یہ پڑھوں یا یہ پڑھوں، یا تیسری ایک اور تھی، میرے چچا شیخ تھے ان کی ایک کتاب تھی، تو میں کشمکش کے اندر تھا کہ کون سی کتاب شروع کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جو چچا شیخ تھے جن کا میں مرید تھا، وہ مجھے لے کر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر لے گئے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اگر تم اس طرح تردد کے اندر ہو، پریشانی کے اندر، تو ہم ان سے مدد لے لیتے ہیں، ان سے جا کے مشورہ کر لیتے ہیں، رائے لے لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو مجلس ہوگی نا، مجلس کے بعد ہم ان سے اس کے متعلق مشورہ لیں گے۔ کہتے کہ جب ہم گئے، میرے چچا شیخ اس وقت کے بہت بڑے اولیاء صالحین میں سے تھے، میں ان کا مرید تھا، وہ مجھے لے کر حضور غوث العظم کی بارگاہ کے اندر گئے۔ تو پھر دیکھیے کہ ان کا مقام کیا ہے، حضور غوث العظم کا مقام کیا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ ان کی بارگاہ کے اندر گئے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی نماز پڑھنی تھی اور اس کے بعد مجلس ہونی تھی، اور اس کے بعد ہم نے مشورہ لینا تھا، لیکن جو ہی ہم گئے تو حضور غوث العظم میری طرف متوجہ ہوئے، ابھی بات کوئی نہیں کی۔ تو آپ نے متوجہ ہو کے فرمایا، اے سہروردی، اے شیخ شہاب الدین، جن کتابوں کو پڑھنے کا تم شوق رکھتے ہو نا، انہوں نے قبر میں کام نہیں آنا، انہوں نے کتاب نے قبر کے اندر کام نہیں آنا۔ کتابیں وہ پڑھو جو قبر میں بھی کام آئے، جو حشر کے اندر بھی کام آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے پتا چل گیا کہ ان کو میرے دل کا کشف ہو گیا ہے، یہ ان کی زبانی ہے۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف ہوتا ہے جو پردے کے اندر بات ہو، راز کا کھلنا، دل کی بات کا پتہ چل جائے، تو یہ کشف تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اب جو ہے انہیں میرے دل کا کشف ہو گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، یہ سارا واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جو ان کے دل کے اندر تھا، یعنی شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دل کے اندر تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا کشف ہو گیا، کہ جو دل کے اندر بات تھی انہیں پتہ چل گئی کہ ان کے دل کے اندر کیا بات مجھ تک لے کر آئے ہیں، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ تو یہ مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور کرامت ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بھی عام محدث نے نقل نہیں کی۔ علامہ ابن جوزی کا آپ نے نام سنا ہے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضور غوث العظم کی بارگاہ کے اندر گئے، اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، ایک اور محدث تھے، وہ مجھے لے کر، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہی حضور غوث العظم کی بارگاہ کے اندر گئے کہ آئیے آج ان کا آواز سنتے ہیں۔ تو انہوں نے جب گئے تو آواز شروع کیا، ایک تلاوت فرمائی، ایک آیت کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دوسرے ساتھی محدث بیٹھے ہوئے تھے، اور جب حضور غوث العظم نے تلاوت فرمائی تو اس کی پہلی تفسیر شروع کی اس آیت کریمہ کی۔ تو جب ایک تفسیر ہو گئی تو میں ابن جوزی سے پوچھا، جو 7 محدث گئے تھے، انہوں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا آپ کو اس تفسیر کا علم تھا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی علم تھا۔ پھر دوسری تفسیر فرمائی، پھر پوچھا دوسرے محدث نے علامہ ابن جوزی سے آپ کو اس کا بھی علم تھا؟ ہاں جی مجھے اس کا بھی علم تھا۔ تیسری، چوتھی، 11 تفسیریں ہو گئیں تو علامہ ابن جوزی کا جواب ہاں کے اندر تھا کہ مجھے 11 تفسیروں کا علم تھا۔ اب جب 12ویں شروع ہوئی، حضور غوث العظم نے 12ویں تفسیر شروع کی، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 40 تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ 40 تک۔ جب 13ویں تفسیر ہوئی، 12ویں ہوئی تو پوچھتے رہے آپ کو علم ہے؟ علامہ ابن جوزی کا جواب تھا نہیں۔ 40 تفسیریں ہو گئی، فرمایا ان جو 11 کے آگے 40 تک جو 29 تفسیریں ہیں، یہ جو حضور غوث العظم نے بیان فرمائی مجھے ان کا علم نہیں تھا۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند نہیں کر دیا، فرمایا اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں
40 تفسیریں کرنے کے بعد فرمایا یہ کہنے کی باتیں تھی، یہ بیان کرنے کی باتیں تھیں، اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو مجمع پہ وجد طاری ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی عظیم محدث کہتے کہ کھڑے ہوئے آپ پہ وجد طاری ہوا، آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور وجد کے اندر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کی اتنی بڑی کرامت تھی۔ 40 تفسیریں اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کال کی باتیں ہیں، اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ تو علامہ ابن جوزی جیسے عظیم محدث متاثر ہوئے اور وجد طاری ہو گیا۔ یہ آپ کی عظیم کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ اور پھر امام ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر امام ابن قدامہ حنبلی ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضور غوث العظم کی اتنی کرامات ہم تک پہنچی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے کہ روئے زمین پر اتنی کرامات تواتر کے ساتھ ان سے پہلے جو اولیاء اللہ گزرے اور ان کے بعد جو اولیاء صالحین گزرے ہیں ان سب سے بڑھ کر تھی، اتنی کرامات تھی۔ یہ امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں اور اس کو امام ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر لیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، زانو تلمس حاصل کرتے تھے، اور ہر سال 30 ہزار کا جو طلباء تھے آپ کے مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو کر مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے، اور آپ علم کے اندر علم کے سمندر تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے حضور غوث العظم کے بیٹے آتے، وہ ہمارے چراغوں کو جلاتے تھے، اور حضور غوث العظم کے گھر کے اندر ہمارا کھانا پکتا تھا اور ہم طلباء کو کھانا ان کے گھر سے تناول کیا جاتا تھا، گھر سے کھلایا جاتا تھا۔ اتنی عاجزی اور انکساری یہ بھی تھی۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر آپ کے القابات کے حوالے سے 2 القابات لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان شیخ عبد القادر الجیلی اعظم المشائخ زمانہم، یعنی جتنے مشائخ تھے اس زمانے کے سب سے بڑے مشائخ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر لکھا، اور امام یافعی نے کتاب میرات الجنان کے اندر شعر لکھا ہے، اور شعر کے اندر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات لکھے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے غوث الورا، حضور غوث العظم کے حوالے سے، غوث الورا غیث الندى نور الہدى بدر الدجا شمس الضحى بل انور۔ یہ کسی عام بندے نے نہیں لکھے، عظیم محدث ہے حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے القابات لکھے ہیں۔ اور غوث الورا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ساری خلق کے غوث، فریاد رس، یہ معنی ہے اس کا۔ اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 12 آپ فرماتے ہیں کہ خلق خدا نے کثیر نفع حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا، جو کہ ذکر کرنے سے بھی باہر ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے، اتنا نفع حاصل کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات اور کرامات کثیرہ تھی حضور غوث العظم کی۔ اور اسی طرح امام ابن رجب حنبلی نے آپ کے کچھ القابات لکھے اپنی کتاب ذیل الطبقات الحنابلہ کے اندر، فرماتے ہیں از ہوا زاہد، حضور غوث العظم کے القابات بیان کرتے ہیں، از ہوا زاہد شیخ العصر قدوۃ العارفین و سلطان المشائخ و سید اہل الطریقہ محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف الاحوال۔ یہ کس نے لکھا؟ امام ابن رجب حنبلی نے آپ کے القابات کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ ٹائم ہونے لگا ہے، تو میں 2 کرامات کا اور ذکر کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب سید کے اندر لکھا، ابو محمد بن خشاب امام نحو ہے، یہ ان کا نام ہے، ابو محمد بن خشاب نحوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی تعریف سنی تھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت تعریف سنی، لیکن میں کبھی ان کی مجلس کے اندر نہیں گیا، تعریف بڑی سنی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ دل کیا کہ آج کیوں نہ ان کی مجلس کے اندر جایا جائے اور ان کا واعظ سنا جائے۔ کہتے کہ میں گیا، آپ واعظ فرما رہے تھے، واعظ سنا تو مجھے اتنا خاص نہیں لگا، اور میں نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ آج کا دن میں نے ضائع کر دیا،
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو محمد خوشاب نحوی، نحو کے بہت بڑے امام تھے۔ نحو کہتے ہیں عربی زبان اگر سیکھنی ہو نا، عربی زبان، تو صرف اور نحو دو چیزیں ہیں، ان کو ملا کر صرف بھی پڑھی جاتی ہے اور نحو بھی، ان کو ملا کر آپ عربی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو کلام ہیں، یہ دو علم ہیں، ان کو ملا کر پھر آپ عربی سیکھتے ہیں۔ تو نحوی امام تھے، کہتے کہ پہلے تو میں کبھی گیا نہیں تھا، اب گیا تو جب ان کا واعظ سنا، تقریر سنی تو مجھے کچھ خاص نہیں لگا، اور میں نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ آج میں نے اپنے دن کو ضائع کر دیا، آج دن کو ضائع کر دیا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فرماتے کہ میں دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اتنے میں حضور غوث الاعظم نے فرمایا، اے ابو محمد تم نحو کو اللہ کی ذکر کی مجلسوں پہ ترجیح دیتے ہیں؟ امام نحو فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی دل میں خیال کیا ہے، اور حضور غوث الاعظم ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے ابو محمد خوشاب نحوی، تم نحو کو اللہ کی ذکر کی مجلس جو ہو رہی ہے، واعظ ہو رہا ہے، اس پہ ترجیح دیتے ہو، نحو کو اچھا سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ آؤ، یہ جو تم امام سیبویہ، امام نحو تھے سیبویہ، فرمایا یہ جو سیبویہ کے پیچھے پھرتے ہو نا، ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں۔ فرماتے کہ میری بارگاہ کے اندر آؤ، ہم تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ فوراً مجھے پتہ چل گیا اور میں تائب ہو گیا کہ آپ کو میرے دل کا کشف ہو گیا ہے، میرے دل کی بات کا علم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ پھر میں آپ کی بارگاہ کے اندر آیا اور پھر میں نے نحو بھی سیکھی، بہت علوم سیکھے، اور نحو پہ ایسا ملکہ اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا، ایسا ملکہ حاصل ہوا کہ کسی کو ایسا ملکہ نہ ملا۔ تو یعنی آپ کے پاس حضور غوث الاعظم کے پاس صرف یہی کرامات نہیں تھی جو ہم سنتے رہتے ہیں، علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی وہ شیخ العصر تھے اور قطبۃ العارفین تھے، قطب العارفین تھے۔ تو یہ حضرت امام ذہبی نے اس کو بیان کیا۔ پھر امام یافعی نے ایک اور کرامت کا ذکر کیا اپنی کتاب میرات الجنان کے اندر، یہ بھی عظیم محدث ہے، اور اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کرامت کا ذکر کیا، یہ بھی عظیم محدث ہے، آپ نے نام سن رکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بچے کو لے کر، چھوٹا سا بچہ تھا، یعنی اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، سمجھ بوجھ تھی، وہ لے کر آئی اور اس نے کہا حضور یہ آپ کے حوالے ہے۔ جس طرح آپ کسی بچے کو مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر چھوڑنے چل جاتے ہیں کہ اس کو پڑھانا ہے آپ نے، یہ آپ کے حوالے ہے، اسی طرح وہ بچہ لے کر حضور غوث الاعظم کے مدرسے کے اندر آئی اور اس نے کہا حضور اس کو پڑھانا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کے حوالے ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بچہ پڑھنے لگ گیا، سال گزر گئے، وہ عورت، وہ ماں پھر ایک دن آ گئی سالوں کے بعد، کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ منازل طے کرتا رہا علوم کی، تصوف کی، سلوک کی۔ تو جب وہ عورت واپس آئی، وہ ماں واپس آئی، کیا دیکھتی ہے کہ بچے کو رنگ زرد ہے، اور جب نیچے دیکھا تو سوکھی جو کی روٹی کھا رہا۔ مدرسے کے اندر آئی، رنگ زرد ہے بچے کا، تو ماں ہوتی ہے، تو رنگ بھی دیکھا اور دیکھا کہ جو کی روٹی سوکھی ہوئی وہ بھی کھا رہا ہے، تو فوراً پھر رہا نہ گیا، حضور غوث الاعظم سے ملنا چاہا کہ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے کا رنگ کتنا زرد ہو گیا ہے، کھانے پینے کے لیے یہی کچھ ہے۔ تو حضور غوث الاعظم کے پاس جب گئی تو حضور غوث الاعظم مرغے کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے تھے۔ کس کے ساتھ؟ اور اس وقت یہ بلائلر نہیں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا اس وقت؟ دیسی۔ ابھی تو نام لینے کے لیے بھی نا ہم پھر یاد آتا کہ ہاں ابھی دیسی بھی مرغا ہے، وگرنہ ہمارے سامنے تو بس وہی ہے۔ تو آپ مرغا تناول فرما رہے تھے اور ہڈیاں ایک جگہ پہ رکھ رہے تھے، اور جب وہ عورت گئی اور سیخپا ہو گئی کہ میرا بچہ سوکھی روٹی وہ بھی جو کی کھا رہا ہے اور آپ گوشت تناول فرما رہے ہیں وہ بھی مرغے کے ساتھ، تو اب وہ بولنے لگی کہ میرے بچے کا رنگ تو زرد ہو گیا ہے اور آپ اسے جو کی سوکھی روٹی تناول کے لیے دے رہے ہیں سیدی، اور آپ مرغے کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے، اور جب کھانا تناول کر لیا تو جو ہڈیاں آپ نے رکھی ہوئی تھی، ہڈیاں جو رکھی ہوئی تھی، فرمایا قومی باذن اللہ، اے مرغا زندہ ہو کر کھڑا ہو جاؤ، زندہ ہو کر اے ہڈیوں جڑ جاؤ اور دوبارہ سے مرغ بن جاؤ۔ وہ ہڈیاں جمع ہو کر جہاں پہ پڑی تھی مرغا بن گئی۔ اور حضور غوث الاعظم نے پھر ایک جملہ فرمایا کہ جب اے عورت شکوہ کرنے والی، جب یہ تیرا بچہ اس مقام پہ چلا جائے تو پھر جو چاہے کھاتا پھرے۔ ابھی یہ مقام نہیں آیا، جب یہ مقام آئے گا تو پھر جو دل چاہے، اس کا دل چاہے گا، اپنے رب سے مانگے گا، پھر وہی اسے مل جائے گا۔ ابھی وہ منزل نہیں آئی۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4-5 کرامتیں حضور غوث الاعظم کی بیان کی ہیں، یہ چاول میں سے 2-4 دانے تھے،
دیگ میں سے 2-4 دانے تھے، آپ کو چکھائے۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، آپ کا علمی مقام و مرتبہ، صاحب کشف سے کرامات تھے، بہت بلند ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بتایا نہیں گیا، اگر بتایا گیا تو چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر جو کرامتیں نقل تھی وہ ہمارے سامنے بیان کی گئی، جس کی وجہ سے ہمارا جو عقیدہ تھا وہ کمزور ہوا، اور جس کی وجہ سے ہم، کیونکہ قرآن و حدیث سے ہم شروع نہیں کرتے، کوئی بھی چیز ہو اس کو قرآن سے اخذ کرتے ہیں، سب سے پہلے دلیل قرآن پاک کی ہو، پھر احادیث سے ہو، اور پھر چھوٹی کتابوں کی طرف آئے۔ لیکن ہم ابھی تک چھوٹی کتابوں کی طرف نہیں آئے۔ ائمہ محدثین کی جو کتب ہیں ان میں سے میں نے آپ کی کرامات کا ذکر کیا، سب سے پہلے قرآن پاک سے، اور پھر ہم نے صحابہ کرام کی کرامات کا ذکر کیا، اور پھر آج ہم نے ائمہ محدثین کی جو کتب ہے ان میں سے حضور غوث العظم کا ذکر کیا۔ تو جب ہم اس طرح ذکر کریں گے تو پھر ہمارا عقیدہ کمزور نہیں ہوگا بلکہ مضبوط ہوگا۔ پتہ چلے گا ہمیں کہ کرامت کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی کرامات ہوئی ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی عجب عجوبہ آ گیا ہے، یہ شروع سے لے کے ازل سے لے کر آخر تک یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کرامت ہوتی رہنی ہے اللہ کے اولیاء و صالحین سے۔ اس لیے یہ چھوٹا سا ایک مجلس تھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے، آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے۔ اللہ پاک سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔